نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زندگی میں ایک بار درود ابراہیمی کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں کھیلیں گے۔ درود ابراہیمی کا یہ خاص الخاص عمل ہے جو کہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے سب سے محبوب اور برگزیدہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کے اس فضل و کرم کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا کہ بروز قیامت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کا حق عطا فرمایا جائے گا، جو کہ کسی اور نبی کے حصے میں نہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہوں گے جو اپنی امت کو لے کر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ باقی تمام نبیوں کی امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنت میں داخل ہوں گی۔ ان کے علاوہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکے۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ امام سیوطی کی کتاب میں درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ درود شریف نہ پڑھا جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں درود ابراہیمی کا ایک ایسا شاندار عمل پیش کر رہا ہوں کہ جس کی بدولت انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں اللہ رب العالمین کے حضور مقبول ہو جائیں گی۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ سے جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اور خاص کر آپ کی مالی مشکلات فوراً حل ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت قعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ فرمایا کہ یوں کہا کرو، اے اللہ درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کو، جیسے تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کو، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے بھی میرا ذکر ہو اسے مجھ پر درود بھیجنا چاہیے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ صدق دل سے ایک بار پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے اور کمنٹ باکس میں بھی لکھ دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ ناظرین، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے ہی گناہوں کی مغفرت ہے، اور مجھ پر درود بھیجنے کے علاوہ اللہ سے میرے لیے بلند درجہ اور وسیلے کی دعا بھی مانگا کرو، بے شک اللہ کے ہاں میرا وسیلہ تمہارے حق میں شفاعت ہے۔
اسی طرح ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو بڑے احسن انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا آپ ہمیں سکھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں؟ تو انہوں نے فرمایا، کہو اے میرے اللہ، تو اپنا درود اور رحمتیں اور برکتیں رسولوں کے سردار، اہل تقوی کے امام اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندے اور رسول جو کہ بھلائی اور خیر کے امام اور قائد ہیں اور رسول رحمت ہیں، ان کے لیے خاص فرما۔ اے میرے اللہ، ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کی خواہش اولین اور آخرین کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج، جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر درود بھیجا۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ اے میرے اللہ، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کو برکت عطا فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کو برکت عطا فرمائی۔ بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو پسند ہو کہ اس کا نامہ اعمال اجر و ثواب کے پورے پیمانے سے ناپا جائے تو اسے چاہیے کہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے اور یوں کہے کہ اے اللہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا۔ بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ اور اسی طرح حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو اور خوب گڑ گڑا کر دعا کیا کرو اور یوں کہا کرو، اے اللہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج۔ محترم ناظرین کرام، اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ درود ابراہیمی کا ایک ایسا عمل شیئر کریں گے کہ جس نے بھی یہ عمل کر لیا تو اس کی زندگی انشاءاللہ یکسر تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے اور اس کی دعائیں اس عمل کی برکت سے مقبول ہونے لگتی ہیں۔ پھر چاہے وہ 100 کروڑ کا سوال کرے تو اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیتا ہے، اس کی ہر حاجت، ہر مشکل اور ہر دعا پوری ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بس ہمیں مانگنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اللہ اپنی جناب سے ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو بندہ اس عمل کی برکت سے اللہ سے مانگتا ہے۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تو جمعے کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیجنے کا عمل کبھی مت ترک کر، اور درود اس طرح بھیج کہ اے میرے اللہ، درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے خد و خال خوشی کے باعث چمک رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اس سے پہلے آپ کو اس طرح خوشگوار اور پرمسرت انداز میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنا زیادہ خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل علیہ السلام مجھ سے رخصت ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔
اور فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجتا ہے جس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ فرشتے کا کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو وہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے، اللہ تجھ پر درود بھیجے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، تو درود بھیجنے والے کا مقام آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ یہ عمل کرنے والے پر اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مجلس جس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ تو اللہ کا ذکر کریں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے وبال ہوگی، اور پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو انہیں معاف فرما دے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، اور ناک خاک آلود ہو اس آدمی کی جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس کی مغفرت سے قبل وہ مہینہ گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا لیکن وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے کیونکہ اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ بناؤ۔ بے شک مسافر جب اپنی چیزوں کو اپنی سواری کے ساتھ لٹکاتا ہے تو اپنا پیالہ لے کر اس کو پانی سے بھر لیتا ہے، پھر اگر سفر کے دوران اس کو وضو کی حاجت ہو تو وہ اس پیالے کے پانی سے وضو کرتا ہے، اور اگر اسے پیاس محسوس ہو تو اس سے پانی پیتا ہے، وگرنہ اسے بہا دیتا ہے۔ فرمایا مجھے دعا کے شروع میں، وسط میں اور آخر میں وسیلہ بناؤ۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دعا کی قبولیت کے لیے شروع، درمیان اور آخر میں درود پاک پڑھنا لازم و ملزوم ہے، اور درود کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ بہقی شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر دعا اس وقت تک حجاب میں رکھتا ہے جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود نہ بھیج لیا جائے۔ ناظرین، درود کے بے شمار فضائل ہیں اور ہر درود کی اپنی ہی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، اور اسی کا حکم ہمیں نماز میں پڑھنے کا دیا گیا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو شخص بھی تیرے گھر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے تو میری طرف سے بھی اس کی شفاعت قبول فرما، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے خاندان نے بھی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، تو دراصل درود ابراہیمی اسی دعا کا جواب ہے کہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سلامتی اور رحمتوں کی دعا کی، تو ہم اسی سلامتی کا جواب اپنی ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی سلام پیش کرتا ہوں، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود ابراہیمی پڑھا۔ لہٰذا سب سے زیادہ عظمت والا درود یہی درود ابراہیمی ہے۔ اللہ رب العزت اور فرشتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ بھی یہی درود ابراہیمی ہے، جس سے اس محبت کے واسطے کا اظہار ہوتا ہے
جو خاندان ابراہیم کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم کیا گیا کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان نے تمہارے لیے دعا کی، تم بھی یہی دعا ہر نماز میں ان کی آل کے لیے کیا کرو۔ لیکن اگر آپ درود پاک کو مختصر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رہے کہ درود ابراہیمی ہی سب سے زیادہ فضائل اور برکات کا حامل درود پاک ہے، اور جس بھی مشکل اور مصیبت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو وہ مشکل ضرور آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا درود ابراہیمی ایک دعا ہے، اور وہ یہ دعا ہے جو بلا کسی تردد کے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت فوراً پا لیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا اور آخرت کی تمام رحمتیں اور تمام برکتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کر دیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے کے لیے بے پناہ اجر و ثواب اور اتنی رحمتیں اور برکتیں رکھ دیں کہ ان کے لیے تو یہ ایک زندگی بھی کافی نہیں جو ہمیں صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ درود پڑھتے رہو اور نیکیاں کماتے رہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتے رہو اور جنت کے نزدیک تر آتے جاؤ۔ ناظرین کرام، درود ابراہیمی پڑھنے کا سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ باوضو حالت میں دو زانو ہو کر ہر روز کم سے کم 100 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اپنے کام میں مصروفیت کے دوران بھی درود شریف پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ چند دن کے اس عمل کے بعد آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے دل اور دماغ میں، اپنی سوچ میں مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ درود پاک وہ عبادت ہے جو کرنے والے کے چہرے پر حسن بن کر جھلکتی ہے۔ اس کے تمام کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور ہر طرف سے آسانیاں اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے چند فوائد ذکر کیے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے، اور جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول علیہ السلام کے تمام حقوق ادا کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔